أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفرعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज़ बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम और बिरादरान इस्लाम, तमाम किस्म की तारीफ़ और तौसीफ़, बड़ाई, किब्रियाई, हम्द व सना, सताइश व बुजुर्गी, इबादत व रियाज़त, नज़र व नियाज़ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन रज़्ज़ाक़ुल क़ुव्वतिल मतीन का ज़ाती और पर्सनल हक़ है, जो कुल कायनात का तन्हा अकेला खालिक और मालिक और दिल की धड़कनों पर हुकूमत करने वाला, सीने में उठने वाले, सांसों पर हुकूमत करने वाला, कायनात के ज़र्रे से लेकर के आसमान की बुलंदी तक जिसकी हुकूमत और कुदरत और ताकत है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल हो पैगम्बरों की मुक़द्दस जमात पर, बिलख़ुसूस हमारे आखिरी नबी अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हों। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक अलैहि। प्यारे भाइयों और दोस्तों, रबीउल अव्वल का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत का महीना, जिसकी आज 5 तारीख़ है,
ہر مسلمان بچے سے لے کر کے بوڑھے تک، جوان سے لے کے بزرگ تک، بچی سے لے کے عورتوں تک، ہر کسی کو اپنے نبی کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے۔ جب تک وہ اپنے نبی کی سیرت کو، نبی کی زندگی کو، نبی کے طور طریقے کو نہیں جانے گا، اس وقت تک اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں پیدا ہو سکتی، اور جب نبی کی محبت نہیں پیدا ہو سکتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری بہت مشکل گزرے گی۔ ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ کسی چیز سے محبت ہو جائے تو اس کا عیب بھی ہنر لگتا ہے، انسانی فطرت ہے، اور اگر نفرت ہو جائے تو اس کا ہنر عیب لگتا ہے۔ یہ فطرت یاد رکھیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو نبی کی اطاعت کرو، نبی کی فرما برداری کرو، نبی سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اس لیے کہ محبت کرنا ایک ایسا فارمولہ ہے کہ آدمی کی اس کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے۔ جس سے محبت کرتا ہے اس کی باتیں ماننا بہت آسان ہو جاتا، لیکن جب نفرت ہو جاتا تو اس کی باتیں بہت مشکل اور ناگوار اور بوجھ سی لگتی ہیں۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں جاننا ہر بچے کی ذمہ داری ہے۔ موقع کی مناسبت سے آج میں خطبے میں انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ولادت سے لے کر کے جہاں تک پہنچ سکتے وہاں تک، اور اگلے جمعہ کو 12 ربیع الاول رہے گی انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصتی کی تاریخ اور اس کے واقعات اور اس کے مناظر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع کی مناسبت سے ہمیں حق اور سچ کہتے ہوئے پہلے خود اس پر عمل کرنے، اس کے بعد ہم تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا 10 بھائی تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام عبداللہ تھا، ان کے ابا کا نام عبد المطلب تھا، ان کے ابا کا نام ہاشم تھا، ان کے ابا کا نام عبد مناف تھا، ان کے ابا کا نام قصی تھا، ان کے ابا کا نام کلاب تھا، ان کے ابا کا نام مرہ تھا، ان کے ابا کا نام کعب تھا، ان کے ابا کا نام لوئی تھا، ان کے ابا کا نام فہر بن 2-3 نام کے بعد عدنان تھا۔ یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے لے کر کے عدنان تک، اور عدنان سے لے کر کے اوپر تک حضرت آدم علیہ السلام تک سلسلہ گیا ہے، لیکن مورخین کا کہنا یہ ہے کہ سلسلے نسب عدنان تک صحیح ہے، اس کے اوپر والے سلسلے میں اختلاف ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے کہ آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے بیٹے یعنی عبداللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کو تجارت کے لیے ملک شام کی طرف بھیجا، اور تقریباً وہاں آپ گئے، اور لمبے سفر پہ جانے کے بعد آپ کو تکلیف ہوئی، بیماری ہوئی، اور آپ وہاں انتقال کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کے انتقال کے بعد 2 مہینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی تاریخ سے 9 تاریخ عربی مہینہ ربیع الاول، عام الفیل یعنی ابرہہ کا واقعہ جو پیش آیا تھا اس سے 50 یا 55 دن بعد، سن 1 عام الفیل، انگریزی تاریخ 20 یا 22، انگریزی مہینہ اپریل، انگریزی سن 571 عیسوی، دن پیر کا اور وقت صبح صادق کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو سن 571 عیسوی 20 یا 22 اپریل کو پیر کے دن مکہ میں پیدا ہوئے، اور پیدائش کے وقت جناب آمنہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دادا عبد المطلب کو دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو اللہ نے پوتا عطا کیا ہے۔ دادا عبد المطلب آئے اور اپنے پوتے کو خانہ کعبہ میں فوراً لے کر کے گئے، اور لے جانے کے بعد ان کے درازی عمر کے لیے، ان کی فضیلت اور ان کے وقار اور ان کے اقبال مندی کے لیے آپ نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد بچے کا نام محمد رکھا اور لا کر کے حضرت آمنہ کو دے دیا۔ حضرت آمنہ نے اپنے لاڈلے بیٹے کو 3 دن تک دودھ پلایا۔ 3 دن کے بعد ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے، چونکہ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا
اور چچا کی حیثیت سے خاندانی رشتے کے اعتبار سے حضرت شعیبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، ان کو بھی شعیبہ نے دودھ پلایا، لہذا حضرت حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں۔ اس کے بعد عرب کا ایک دستور تھا کہ بچوں کو گاؤں اور دیہات میں بھیجا جاتا تھا، اس لیے کہ گاؤں کی آب و ہوا بہت اچھی اور صاف ستھری ہوتی ہے۔ دوسری بات، کسی بھی جگہ کی اصل زبان گاؤں اور دیہات میں بولی جاتی ہے۔ اگر کہا جائے کہ بھوجپوری تو شہروں میں آدمی ملا جلا کے بولتا ہے، لیکن گاؤں اور دیہات میں بھوجپوری یا گاؤں اور دیہات کا ٹھوس بھاشا بولا جاتا ہے۔ اس لیے عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو باہر بھیج دیتے تھے دودھ پلانے کے لیے، دایا کو دے دیتے تھے، یہ عام دستور تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دایا کو دینے کا پروگرام بنا۔ قبیلہ سعد کی ایک عورت جن کا نام حلیمہ سعدیہ تھا، وہ بھی اپنے شوہر حارث کے ساتھ بچوں کو لینے کے لیے آئی تاکہ بچوں کو دودھ پلائے اور ان کے ذریعے سے ان کے گھر والوں سے داد و دہش اور انعام اکرام یا بخشش جو ملے اس کے ذریعے سے ان کی زندگی کا گزارا ہو سکے۔ چنانچہ ایک گدھی لے کر کے وہ سوار ہو کر کے آئی۔ 7 سالی کا زمانہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، تمام دایا نے لینے سے انکار کر دیا، یہ جاننے کے بعد کہ یہ یتیم ہے، ان کے ابا نہیں ہے، لہذا انعام اور اکرام کون دے گا؟ جب یتیم ہے تو آدمی یہ کہے گا بھائی یتیم ہے، تھوڑا بہت کچھ لے کر کے، تو اس لیے اس لالچ میں عورتیں نہیں دے رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ساری عورتوں کو، ساری سہیلیوں کو، حضرت حلیمہ کی ساری سہیلیوں کو بچے مل گئے اور سب نکلنے کی تیاری کرنے لگے۔ حارث نے کہا دیکھو حلیمہ تمہیں کوئی بچہ نہیں ملا ہے، ایک کام کرو محمد کو ہی لے چلو، کچھ نہ صحیح سے کچھ تو بہتر ہے۔ لہذا حضرت حلیمہ سعدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے حضرت آمنہ کے پاس جاتی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہیں۔ لینے کے بعد آپ اس گدھی پر سوار ہوتی ہیں اور وہ گدھی جو اس آنے کے وقت میں سارے ریوڑ اور سارے قافلے سے پیچھے رہ جا رہی تھی، اب اس پر جب سوار ہوتی ہے تو آپ کی سواری سب سے آگے نکلتی ہے، تو قافلے کی عورتیں کہتی ہیں اے سعد کی قبیلے کی دائی حلیمہ، کیا بات ہے، تمہاری تو وہی سواری ہے جو تم لے کر کے آئے تھے، اس سواری میں آخر کیا ہو گیا ہے؟ کہا مجھے جو بچہ ملا ہے وہ بہت فضیلت والا، بہت برکت والا ہے۔ چنانچہ سب سے آگے نکل جاتی تھی آپ کی سواری اور پیچھے کے لوگ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے جاتے تو حضرت دائی حلیمہ کو رکنا پڑتا تھا، تب پیچھے والے ان کا ساتھ پاتے تھے۔ چنانچہ حضرت حارث نے کہا اے حلیمہ، اے میری وفادار بیوی، یہ لڑکے کی اور یہ بچے کی پہلی برکت ہے کہ اللہ نے اس برکت سے ہماری سواری کو تیز رفتار اور طاقت دے دیا ہے، لہذا لے کر کے گئی اور بچے کو دودھ پلانے کا جب وقت آیا تو دودھ بہت مشکل سے ہوتا تھا، اس لیے کہ قحط سالی کا زمانہ تھا اور خود بھی کھلائی پلائی اور کھان پین بہت اچھا نہیں تھا، اس لیے دودھ بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گود میں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ میں برکت عطا فرمائی۔ دائی حلیمہ بھی دودھ پلاتی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے ساتھ ایک اور بہن تھی جس کا نام شیمہ تھا، ایک روایت میں ہے شیمہ تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ دودھ پیتی تھی۔ وہ تھوڑی بڑی تھی، آپ چھوٹے تھے، آپ کو حضرت شیمہ نے گود بہت کھلایا، آپ کو کھلاتی تھی، یہاں تک کہ دائی حلیمہ کے جو نوکر یا بچے تھے جو بکریوں کو چرانے کے لیے دور کھیتوں میں جایا کرتے تھے، قحط سالی کا زمانہ تھا، وہاں سے بکریاں اور اونٹنیاں خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے دودھ ان کے تھنوں میں نہیں ہوتا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائی حلیمہ کے یہاں پہنچنے کے بعد وہ بکریاں اور اونٹنیاں آسودہ ہو کر کے آتی تھی اور دودھ وافر مقدار میں، زیادہ مقدار میں پایا جاتا تھا، تو تمام لوگ اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ تم اپنی بکریاں اور اپنی اونٹنیاں وہاں چرانے کیوں نہیں جاتے ہو جہاں دائی حلیمہ کی اونٹنیاں چرا کرتی ہیں، وہ آسودہ ہو کر آتی ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہم لوگ جاتے ہیں لیکن ہم کو ہریالی نظر نہیں آتی ہے۔
چنانچہ دائی حلیمہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی رہی، 6 مہینے پہ لا کر کے حضرت آمنہ سے ملاقات کروا کے لے جاتی تھی، 6 مہینہ کر کے 4 مرتبہ لے کر کے آئی، 2 سال مکمل ہو گیا، آپ نے دودھ چھوڑا دیا، اور دودھ چھوڑانے کی مدت قرآن میں 2 سال ہے، لہذا اس سے پہلے اگر کوئی چھوڑانا چاہے تو چھوڑا سکتا ہے، لیکن بچے کے صحت کا خیال رکھتے ہوئے اس سے اوپر نہیں پلایا جائے گا، 2 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد دودھ چھوڑا دیا جائے گا۔ اور بچے کو ماں کا دودھ پلانا ماں کا یہ حق ہے، اگر ماں کسی وجہ سے لاپرواہی یا اور کوئی بہانے کی وجہ سے ایسا کر کے بچے کو دودھ ڈبے کا پلاتی ہے، اس کا مطلب ماں حق ادا نہیں کر رہی ہے، اسی لیے ماں کے ذریعے سے پینے والا بچہ جو دودھ پیتا ہے اس میں محبت ساتھ میں جاتی ہے، اس میں پیار ساتھ میں جاتا ہے، وفاداری اطاعت سیاری ساتھ میں جاتی ہے، اور بچہ ماں کے گود میں پلتا ہوا ماں کا دودھ پیتا ہوا توانا، مضبوط، اور اس کے اعصاب مضبوط، اس کے آنکھوں کی بینائی مضبوط، اس کا دماغ مضبوط، اور اس کے ہاتھ اور پاؤں اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، اور ڈبے کا دودھ پلانے کی وجہ سے بچہ ڈبے سے محبت کرتا ہے، بڑا ہونے کے بعد ماں کی باتیں نہیں سنتا ہے، لہذا ماں اور بہنوں کو یہ حق ادا کرنا چاہیے کسی بھی صورت سے ڈاکٹری علاج کے ذریعے سے کہ بچہ ماں کا ہی دودھ پیے، اور کم سے کم 2 سال تک ماں کو اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہیے۔ چنانچہ دائی حلیمہ لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس آئی اور کہا ہم نے اس بچی کی برکتیں بہت زیادہ دیکھی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو بچے کو ہمارے پاس کچھ دن اور رہنے دے تاکہ بچہ عربی زبان ٹھوس جو دیہاتوں میں بولا جاتا ہے وہ بچہ سیکھ لے، بچے کے اعضاء مضبوط ہو جائیں، اعصاب مضبوط ہو جائیں، ذہنی توازن مضبوط ہو جائے، اور دماغ کے، دل کے اور جسم کے تمام اعضاء و جوارح مضبوط ہو کر کے صاف ستھری ہوا میں پرورش پائیں۔ دائی حلیمہ کے کہنے پر آمنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لے جاؤ میرے بچے کو کچھ دن تک اور رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال تک ہو گئی اور آپ عام بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ایک میدان میں گئے اور سب کھیل ہی رہے تھے، اچانک ایک سفید پوش آتا ہے اور آنے کے بعد محمد نام کے لڑکے کو اپنے پاس لیتا ہے، اس کو زمین پر لٹاتا ہے، زمین پر لٹانے کے بعد اس کے سینے کا آپریشن کر دیتا۔ سارے بچے منظر دیکھتے ہوئے دائی حلیمہ کے گھر دوڑتے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کا محمد قتل کر دیا گیا۔ ایک آدمی آیا، اس نے زمین پر لٹایا اور ان کا سینہ پھاڑ دیا ہے، لہذا بہت گھبرائی دائی حلیمہ، اور وہاں سے جب تک وہ لوگ تیاری کر کے میدان تک پہنچتے جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے تھے، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامیاب آپریشن حضرت جبریل علیہ السلام نے کر دیا۔ دل چیرا اور چیرنے کے بعد ایک گوشت کا لوتھڑا نکالا اور اس کو پھینکتے ہوئے کہا یہ شیطان کا حصہ ہے، اب اس میں شیطان کوئی چیز وسوسہ نہیں ڈال سکتا ہے۔ اس کے بعد آب زمزم سے دل کو دھلا اور کامیاب آپریشن کرنے کے بعد دل کو دل کی جگہ پہ بٹھا دیا اور سینہ چاک جو کیا تھا اس کو رفع کر کے بالکل باقاعدہ صحیح کر دیا۔ اور جب دائی حلیمہ اور ان کے گھر والے دوڑے دوڑے آئے تو وہ فرشتے حضرت جبریل جا چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں کھڑے تھے، آپ کے چہرے کا رنگ اترا ہوا تھا۔ دائی حلیمہ لے کر کے گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ میرے بچے کو کچھ نہیں ہوا، اگر کچھ ہو جاتا تو میں ان کی والدہ کو کیا جواب دیتی، کیا منہ دکھاتی، میرے پاس ان کا بچہ امانت ہے، لہذا اس امانت میں اگر خیانت ہو جاتی تو میں بچہ ان کو واپس نہ دے پاتی۔ چنانچہ اس ڈر سے اور رکھنا چاہتی تھی اپنے پاس، لیکن اس ڈر سے کہ بچے کے ساتھ عجیب عجیب معاملات پیش آ رہے ہیں، ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جو خرق عادت سے اونچے ہیں، یعنی عام طور پر انسانوں کے ہاں وہ واقعات پیش نہیں آتے، اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ دائی حلیمہ لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کی خدمت میں پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کا بچہ میں اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی،
لیکن آپ کے بچے کے ساتھ عجیب عجیب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ چنانچہ دائی حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا، ان کے والدہ کو دے دیا۔ والدہ نے اپنے بچے کو پالنا پوسنا شروع کیا۔ 2 سال اور والدہ کے گود میں کھیلنے کے بعد جب والدہ بی بی آمنہ کی عمر بڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کو ہو گئی، یعنی 4 سال دائی حلیمہ کے ہاں رہے، 2 سال اپنی والدہ کے پاس رہے۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ بھی دنیا سے رخصت ہو کر داغ مفارقت دے گئی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل یتیم ہو گئے تھے، لیکن یتیم تو تھے، درے یتیم تھے، یتیم کی موتی تھے۔ دنیا میں جتنے یتیم گزرے ہیں تمام یتیموں کے سردار تھے، جتنے درے یتیم گزرے ہیں تمام درے یتیموں میں سب سے سنہرے، سب سے لاڈلے، سب سے پیارے یتیم تھے۔ چنانچہ دادا عبد المطلب نے آپ کو پالنا پوسنا شروع کیا، دیکھ ریکھ شروع کی، فرش بچھاتے تھے، خانہ کعبہ میں فرش بچھتا تھا، قبیلے کے سردار تھے۔ آپ کے گھر کے بچے خود آپ کے عظمت کی وجہ سے وہ ایک طرف کنارے دور دور بیٹھتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا عبد المطلب اپنے برابر فرش پر بٹھایا کرتے تھے، اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے اور کہتے تھے اس بچے کی شان ہی الگ ہے، اس بچے کی آن ہی الگ ہے، اس بچے کا مقام ہی الگ ہے۔ اس کے بعد جب 8 سال 2 مہینہ 10 دن کی عمر ہوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دادا عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رخصت ہوتے ہوئے اپنے لاڈلے پوتے کو اپنے بیٹے کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اے ابو طالب تم اس بچے کی دیکھ ریکھ کرنا، تم چچا ہو، یہ تمہارا بھتیجا ہے، میرا پوتا ہے، اس کی دیکھ ریکھ، اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت، اس کی کفالت، اس کی پرورش کی ذمہ داری آج کی تاریخ سے تمہاری ہے۔ چچا ابو طالب نے آپ کو پالنا پوسنا شروع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھتی رہی، 12 سال کی عمر میں آپ چچا کے ساتھ باہر ایک قافلے کے ساتھ گئے۔ بحیرہ راہب ایک تھا، اس نے آپ کو دیکھا اور دیکھتے ہوئے یہ منظر پہچان لیا کہ اس قافلے میں وہی بچہ ہے جو کتابوں میں نشانیاں بتائی گئی ہیں، اس لیے کہ اس قافلے پر بادلوں کا سایہ کیا جا رہا ہے، اس قافلے میں وہ بچہ ضرور موجود ہے۔ چنانچہ بحیرہ راہب نے سب کی دعوت کی، سارے لوگ گئے، لیکن چچا ابو طالب اپنے اس بھتیجے کو چھوڑتے نہیں تھے، کہیں جانے نہیں دیتے تھے، اپنے پاس رکھا۔ اور وہاں جب پہنچے سب دعوت کے لیے تو بحیرہ راہب نے کہا، میں نے اس بچے کے لیے دعوت لی تھی جس بچے کو تم لوگ لے کر کے نہیں آئے ہو۔ چنانچہ اس نے ختم نبوت دیکھا، نبوت کی مہر دیکھا اور دیکھنے کے بعد پریشانی سے اپنے منہ سے اس مہر نبوت کو چوم لیا اور کہا یہی وہ بچہ ہے جس کا تورات میں، انجیل میں اور دوسری آسمانی کتابوں میں نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے رہے، آپ کی عمر 15 سال ہوئی، آپ نے ایک کمیٹی بنائی کہ سماج میں، محلے میں اگر کسی کے اوپر ظلم ہوگا تو مظلوم کی مدد کیا جائے گا اور ظالم کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی کردار کا یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے رہے، یہاں تک کہ آپ ہٹھے کٹھے جوان ہو گئے، آپ کی عمر 25 سال کی ہو گئی۔ آپ سماج میں جو جو معاملہ تھا ہر چیز میں اعلیٰ تھے، آپ طاقت میں اعلیٰ تھے، آپ خوبصورتی میں اعلیٰ تھے، آپ حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ تھے، خاندان کے اعتبار سے اعلیٰ تھے، اور معاملات، اخلاق اور کردار کے امانت اور صداقت کے اعتبار سے اعلیٰ تھے۔ چنانچہ لوگ تجارت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کرتے تھے۔ تجارت کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی آدمی اپنا مال دیتا اور کہتا لے جاؤ مارکیٹ میں بیچ کے آؤ، اس میں سے میں تم کو آدھا نفع دوں گا، آدھا میں لوں گا۔ چنانچہ مال بیچ کر کے لاتے تھے۔ ایسے ہی حضرت خدیجہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ بہت رئیس عورت تھی، خاندانی تھی اور مالدار عورت تھی۔ انہوں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت اور امانت کے بارے میں، تو چرچا سننے کے بعد اپنا مال تجارت کے لیے ملک شام کی طرف لے جانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور ان کے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ میں بھیجا اور کہا جاؤ اور ان کے ساتھ دیکھتے رہو یہ کیا کرتے، کیسے کرتے اور کیسے تجارت کرتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں میسرہ غلام کے ساتھ حضرت
حضرت خدیجہ کا تجارت کا مال لے کر ملک شام گئے اور وہاں سے تجارت کر کے آئے، اور آنے کے بعد مال اور نفع حضرت خدیجہ کو امانت داری صداقت کے ساتھ پورا حساب دے دیا۔ بہت نفع ہوا، غلام نے بہت تعریف کی کہ بہت اچھے ہیں، خاندانی ہیں، اعلیٰ نسب ہیں اور امانت دار ہیں، صداقت دار ہیں، اور کسی طرح کی کوئی بدگمانی یا اور کسی طرح کا کوئی معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ بہت صاف ستھری گفتگو کرنے والے، بہت میٹھے الفاظ میں باتیں کرنے والے، میٹھی زبان بولنے والے، اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ حضرت خدیجہ اونچے خاندان کی تھی اور بیواؤں سے شادی کرنا عرب میں عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، لہذا لوگ رشتوں کا پیغام بھیج رہے تھے، حضرت خدیجہ ریجیکٹ کر دیتی تھی اور کہتی تھی کہ ہمارے مد مقابل یہ رشتہ نہیں ہے۔ چنانچہ ایک شخصیت دنیا میں ایسی گزری ہے کہ جس عورت کو لوگ پیغام بھیجتے تھے عورت رد کر دیتی تھی، اس عورت نے ایک شخصیت کو شادی کا پیغام بھیجا، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی امانت داری کی وجہ سے، ان کے صداقت کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شادی کا پیغام حضرت خدیجہ نے بھیجا چچا ابو طالب کے پاس۔ چچا ابو طالب نے بیٹے سے مشورہ کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ تیار ہو گئے اور اس کے بعد آپ کا نکاح عرب دستور کے مطابق کر دیا گیا، اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے مال و منال کے ساتھ، خاندانی عورت ہونے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور آپ کی رفیق حیات بن گئی۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور وہ بیوہ ہو چکی تھی، اور ہمارے نبی کی عمر 25 سال تھی۔ معاملہ چلتا رہا پیار اور محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ آپ کی عمر 35 سال ہو گئی۔ خانہ کعبہ بہت نیچا تھا، بہت چھوٹا تھا۔ مکہ کے لوگوں نے بڑی میٹنگ کی اور کہا خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے لوگ باہر سے آتے ہیں، جگہ بہت کم پڑتی ہے، ہم لوگوں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تمام لوگوں نے چندہ جمع کیا اور کہا کوئی بھی آدمی حلال کمائی کے علاوہ اس میں کچھ نہیں لگائے گا۔ تو جو رقم جمع ہوئی بہت تھوڑی تھی۔ خانہ کعبہ کو گرانے کے بعد، اس کو شہید کرنے کے بعد، حتیم جو خانہ کعبہ کا حصہ تھا اس کو چھوڑ کر کے دیوار اٹھا دی گئی۔ جب دیوار بلند ہو گئی اور معاملہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا آیا تو لوگوں نے کہا اب یہ کون رکھے، یہ تو فضیلت کی بات ہے۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ مسجد کی بنیاد میں پہلا اینٹا میں رکھوں تاکہ میرا نام ہو۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کو ہو گئی اور لوگ چاہ رہے تھے کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پہ کون نصب کرے گا۔ آپس میں تلواریں نکل آئی، ہر کوئی رکھنا چاہتا تھا۔ ایک بزرگ نے مشورہ دیا کل چلو سب لوگ اپنے گھر پہ چلو، کل صبح سویرے جو خانہ کعبہ میں سب سے پہلے آئے گا اسی سے یہ کام کروایا جائے گا۔ سارے لوگ چلے گئے۔ جب صبح سویرے آئے تو دیکھا کہ خانہ کعبہ میں ایک شخصیت موجود ہے جو اپنے رب سے، اپنے اللہ سے لو لگا کر کے اپنے رب سے رجوع کر رہی ہے۔ اس شخصیت کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لوگوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا صادق آ گئے، امین آ گئے، صداقت والے، امانت دار ہیں، ہم ان کا فیصلہ بالکل منظور کر لیں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے حکیم تھے، کتنے بڑے جج تھے۔ آپ نے عجیب فیصلہ کیا، کہا چادر یہ ڈال دو۔ چادر بچھانے کے بعد اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو چادر میں رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ ہر کوئی شریک ہو اور چادر کا ایک ایک کونا پکڑ کر اس جگہ لے چلو جہاں حجر اسود کو رکھنا ہے۔ چنانچہ تمام لوگ لے گئے اور لے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کی جگہ پہ رکھ دیا جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ تمام لوگ خوش ہو گئے۔ ہر سردار یہ کہہ رہا تھا، ہر قبیلہ یہ کہہ رہا تھا میرا بھی آدمی تھا، میرا بھی سردار تھا، میرا بھی سردار تھا۔ سب لوگ خوش ہو گئے اور فیصلہ لڑائی کا جو ہونے والا تھا وہ امن و امان کے ساتھ وقوع پذیر ہوا اور بڑی امانت داری کے ساتھ حجر اسود کو اٹھانے کا کام ہمارے نبی نے کیا، حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھنے کا کام ہمارے نبی نے کیا۔ پھر بھی جھگڑا ختم ہو گیا۔ کیسے؟ ہر قبیلے کو شریک کر دیا۔ کہا جاتا ہے جو سماج میں زیادہ آوازیں اٹھائے
اس کو ذمہ داری دے دو، تاکہ ذمہ داری کا احساس جب اس کو ہوگا تب پتہ چلے گا کہ ذمہ داریاں کیسے نبھائی جاتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر نکتہ چینی کرتا ہے اسے گھر کا ذمہ دار بنا دو اور کہہ دو لے یہ 500 روپیہ ہے، پورا دن ان کو خرچہ چلانا ہے، بیچارے کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، وہ سوچے گا یار میں غلط کہتا تھا اپنے بڑے بھائی کو، اپنے بیچ والے بھائی کو کہتا تھا ایسے کیسے ہوتا ہے، اتنا پیسہ کیسے لگتا ہے، تو وہ چلائے گا، خود سمجھ میں آ جائے گا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور بڑھتی رہی، قریب 40 سال کی عمر سے پہلے 39 سال 6 مہینے ہوئے تھے، تو آپ جب غار حرا میں جاتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے، ستو لے کر کے، کچھ تھوڑا بہت سامان لے کر کے، کھجور لے کر کے وہاں عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے سماج میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے، یہ مجھے میری ضمیر کو، میرے عقیدے کو گوارا نہیں ہے۔ چنانچہ آپ سماج سے کٹ کر غار حرا میں چلے جاتے تھے۔ 6 مہینہ جب باقی رہ گیا تو آپ کو سچے سچے خواب نظر آنے لگے، خواب دیکھتے تھے، صبح ویسے ہی ہوتا تھا، آپ راستے سے گزرتے آپ کو پتھر بلند آواز سے سلام کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے کے بعد بھی کہا تھا آج میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میرے نبی بننے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نبی بننے سے پہلے اتنا اعلیٰ، اتنا اونچا، اتنا عرفہ، اتنا پاک، اتنا صاف، اتنا امانت دار، اتنا صداقت اور اتنی سچائی کے ساتھ آپ کی شخصیت تھی کہ پورا سماج آپ کو ایک لقب سے پکارتا تھا، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اقرا، آپ پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ پھر وہ فرشتہ دوبارہ کہتا ہے آپ پڑھیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتہ تیسری بار آپ کو سینے سے لگا کے پوری طاقت سے دبوچتا ہے اور کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، جس نے قلم پیدا کیا، قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور ایسی چیزیں بتائی جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ کا رب بہت کریم ہے، بہت بزرگ ہے، بہت عزت والا، بہت مقام والا، بہت فضیلت والا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا تاج پہن کر کے اپنے گھر واپس آتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت بی بی خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے اپنے جان کے جانے کا خطرہ ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں گھبرایا ہوا ہوں۔ آپ کی وفادار بیوی آپ کو بستر پہ لٹا کے کمبل دیتی ہے اور آپ کے سرہانے بیٹھتی ہے، کہتی ہے میرے شوہر نامدار آپ گھبراتے کیوں ہو؟ دنیا کے سماج سے مقابلہ کرنے میں گھبرایا نہیں جاتا ہے، آپ اتنے نیک ہو، آپ اتنے اچھے ہو، غریبوں کا بوجھ اٹھا کر خود منزل تک پہنچا دیتے ہو، آپ رشتہ داریاں جوڑتے ہو، آپ بے سہاروں کا سہارا بنتے ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی۔ اس کے بعد بی بی خدیجہ اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، انہوں نے جب آپ کی کہانی سنی تو کہا کہ آپ کے پاس وہی ناموس آیا ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، آپ واقعی اللہ کے نبی بنائے گئے ہیں۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے گھر سے وطن سے نکال دے گی تو میں آپ کی مدد ضرور کرتا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لایا جاتا ہے، معاملہ گزرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو پیش کرتے، سب سے پہلی شخصیت جس نے دعوت پر لبیک کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ابو بکر صدیق تھے۔ عورتوں میں سب سے پہلے جس نے لبیک کہا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ بچوں میں سب سے پہلے جس نے لبیک کہا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ غلاموں میں سب سے پہلے جس نے لبیک کہا وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دار ارقم میں بیٹھ کر کے ہو رہی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم سچائی پر ہیں، ہم حق پر ہیں، کیوں نہ ہم دعوت جا کر کے مکہ کے کافروں کے پاس خانہ کعبہ میں جو جھنڈ بنا کے بیٹھے ہیں میں ان کے درمیان اعلان کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نرم دل ہو، نرم و نازک ہو، آپ خاندان میں عزت ہے، مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ اجازت دے گا تو ہم اس کام کو کھلے عام کریں گے۔ ابو بکر صدیق نے کہا میں ضرور اعلان کروں گا۔ میں بات مختصر طور پر
کرتے کرتے یہاں تک پہنچا کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے پاس گئے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ گواہی دے کر کے کہا میں اس اللہ کے ہونے کے معبود برحق ہونے کی گواہی دیتا ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور بندے ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ پورا قافلہ، پورا گروہ، پوری جماعت، پوری ٹولی آپ پر ٹوٹ پڑی، اتنا مارا کہ سب کو احساس ہو گیا کہ اب چلو ان کا کام ہو گیا، یہ بچیں گے نہیں۔ کسی نے بتایا کس کو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ محترمہ کو، کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ وہ دوڑی آئیں اور آنے کے بعد ایک گلاس میں پانی لیا اور بیٹے کے اوپر پانی چھڑکا، ہوش آیا، کہا بیٹے یہ گلاس پانی پی لو، تمہاری حالت کس نے اس طرح بنا دی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا تھا، میری جان سے زیادہ اگر کوئی پیارا ہے تو جناب محمد رسول اللہ ہے، میرے طریقے سے اگر کوئی طریقہ پیارا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کا طریقہ پیارا ہے۔ میرے دل، میرے جسم کے اعضاء زخمی ہو جائیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بنا میں پانی کا ایک گھونٹ نہیں پی سکتا۔ مسلمانوں غور کرو کتنا مقام تھا نبی کا صحابہ کے درمیان، اور آج کتنا مقام ہے نبی کا ہمارے درمیان۔ نبی کا نام سنتے ہیں، درودیں پڑھتے ہیں، سلامی بھیجتے ہیں، انگوٹھا چومتے ہیں، نالے مبارک کو زیارت کے لیے رکھتے ہیں، چادر مبارک کو زیارت کے لیے رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ریش مبارک، داڑھی مبارک نبی کی ہے، یہ بال مبارک نبی کا ہے، یہ نالین مبارک چپل اور جوتا نبی کا ہے، یہ چادر مبارک نبی کا ہے، یہ کرتے مبارک نبی کا ہے۔ لیکن جب نبی کی اطاعت کی بات آتی ہے، نبی کی شریعت پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو ہم جھوم کے نکل جاتے اور ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ ایک جملہ بہت ضروری ہے کہنا، آپ کی والدہ محترمہ آئی اور آنے کے بعد آپ کو کہا کہ پانی پی لو، ابو بکر صدیق نے کہا جب تک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ لیتا پانی کا ایک گھونٹ میں نہیں پی سکتا۔ میری والدہ محترمہ، میری جان جاتی ہے چلی جائے، تمام خاندان والے چلے گئے جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی ہے، پھر انہی کا نام لیتے ہیں۔ اکیلی آپ کی ماں بچی، آپ کو بتایا گیا دار ارقم میں اللہ کے نبی موجود ہے، آپ کو لے جایا گیا، آپ نے پیشانی کو چوم لیا، جناب محمد رسول اللہ نے بھی آپ کا پیشانی چوما، اور ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشانی چوم لیا اور کہا میرے دوست، میرے یار غار اور میرے رفیق حیات کے، میرے رفیق، میرے دوست، میرے خلیل اور میرے یار کی اس درگت کو کس نے کیا ہے، اللہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ اس کے بعد عاشق رسول کا لفظ آیا ہے، بات ختم ہو رہی ہے، ہم اور آپ بولتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، رسول سے عشق کرنا چاہیے، ہم رسول کے عاشق ہیں۔ دیکھیے عاشق یہ بازاری لفظ ہے، عاشق یہ بازاری لفظ ہے، اور جسم چاہنے کی خواہش میں عاشق بولا جاتا ہے۔ بہت ہی انصاف سے آپ بتائیے، اگر یہ لفظ اتنا ہے کہ محبت سے آگے ہے، آپ اپنی ماں پہ بول کے دکھائیے مجھ کو اپنی ماں سے عشق ہے، میں اپنی ماں کا عاشق ہوں۔ آپ بول کے دکھائیے میں اپنی بہن کا عاشق ہوں، میں اپنی بیٹی کا عاشق ہوں۔ اللہ کی قسم کوئی آدمی اگر کہہ دے کہ آپ کے ماں سے مجھ کو عشق ہو گیا ہے، آپ اسے مار مار کر اس کی ہڈیاں توڑ دیں گے۔ آپ کیسے کہتے ہیں ہم کو نبی سے عشق ہو گیا ہے؟ کیسے کہتے ہیں نبی کے ہم عاشق ہیں؟ یہ بازاری لفظ ہے، عشق و محبت اور خواہشات کی تکمیل کے لیے بولا جاتا ہے، ہوس پرستی کے لیے بولا جاتا ہے، خواہشات پورا کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر عورتوں پر اپنے محبوبہ پہ بولا جاتا ہے کہ مجھ کو تم سے عشق ہے، یعنی تمہارے جسم کا میں چاہنے والا ہوں، تمہارے جسم کا بھوکا ہوں، تمہاری عزت کا بھوکا ہوں، وہاں یہ بولا جاتا ہے۔ پیارے بھائیو دوستو، نبی کی شان میں اتنی بڑی گستاخی مت کرو کہ کہو کہ ہم نبی کے عاشق ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ماں کے عاشق ہیں، بیٹے کے عاشق ہیں، بیوی کے عاشق ہیں، بیٹی کے عاشق ہیں، بہن کے عاشق ہیں، تو نبی کے شان میں کیوں ایسا کہتے ہو؟ ایسا لفظ یہ بازاری لفظ نہیں، محبت کا لفظ پاکیزہ ہے جو سب پہ بولا جا سکتا ہے۔ ماں سے محبت ہے، بیٹی سے محبت ہے، بھائی سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، خلفائے راشدین سے محبت ہے۔ چنانچہ ہم کو محبت کا لفظ بولنا چاہیے۔ آگے کی جو سیرت بچی ہے انشاءاللہ وہ
وفات تک اگلے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی آپ کی ولادت با سعادت منانے کا صحیح طریقہ ہے۔ آپ سے محبت کر کے آپ کے طریقے پر عمل کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔